کراچی میں مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک ہونے والے نوجوان نقیب اللہ محسود کے والد کہتے ہیں کہ بیٹے کے قتل پر سب لوگ غمزدہ ہیں۔ امید ہے کہ سپریم کورٹ سے انصاف ملے گا۔ سپریم کورٹ کے باہر ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے نقیب اللہ محسود کے والد کا کہنا تھا، آ سکتا ہے لیکن ابھی ہمارے توقع ہے کہ یہ سپریم کورٹ ہم کو انصاف دے سکتا ہے۔ اس کا یہ سب کا شکریہ ہم ادا کریں۔ سماجی کارکن جبران ناصر کا کہنا تھا، آج جو راؤ انوار کی گرفتاری ممکن ہوئی ہے، سب سے پہلے ان سارے 444 خاندان کے لواحقین کو جن کا قتل کیا ہے ماورا عدالت راؤ انوار نے، ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ کی حکمت کو، جس طریقے سے اس کیس کو لے کے چلے، انہوں نے پریشر مینٹین کیا، انہوں نے وقفہ نہیں آنے دیا، ہر 2 دن بعد ہیئرنگ ہو رہی ہے، ایک دن میں 3 بار سنوائی ہو رہی ہے۔ چیف جسٹس صاحب کو، سپریم کورٹ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ سلام پیش کرتے ہیں نقیب اللہ کے والد کے صبر کو، عزم کو، بہادری کو، شفقت کو اور محسود قبائل کے ڈسپلن کو، جس کو آپ کو بھی سراہنا چاہیے کہ کس طریقے سے کہیں پہ بھی کسی املاک کو نقصان نہیں پہنچا، ایک پتا نہیں ٹوٹا، ایک شیشہ نہیں ٹوٹا۔ آج فیصلے کی طرف آتے ہیں۔ جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ شروع ہوئی تھیں، اس کو انہوں نے واپس لے لیا ہے، کہنے اس کی اب ضرورت نہیں ہے۔ جو اس کے اکاؤنٹ فریز ہوئے تھے وہ انہوں نے اوپن کر دیے ہیں کہ اگر اس کے خاندان کو، اس کے بچوں کو اپنے اخراجات پورے کرنے ہیں، جو اس کو تنخواہ مل رہی ہے قانون کے دائرے میں وہ اس کو ملتی رہے۔ اس کو فورن کسٹڈی میں لے لیا گیا ہے۔ سندھ پولیس کو یہ اجازت دے دی گئی ہے کہ بغیر ٹرانزٹ کا ریمانڈ لیے وہ اسے کراچی لے کے جا سکتے ہیں۔ مگر سب سے جو ایک امپورٹنٹ فیصلہ تھا وہ یہ کہ بہت زیادہ اصرار تھا راؤ انوار کے وکیل کی جانب سے کہ جے آئی ٹی میں حساس اداروں کو شامل کیا جائے۔ اپنی ہی پولیس کے اوپر جس میں وہ 25 سے 30 سال سرو کرتا رہا ہے، اس پہ اعتبار نہیں تھا، نہ جانے کیوں۔ جبران ناصر نے کیس کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا، مگر کورٹ نے کہا ہے کہ یہ ہمارا فائنل فیصلہ ہے کہ جے آئی ٹی میں سے پولیس کے افسران ہوں گے، چونکہ جے آئی ٹی فیصلے نہیں سناتی، جے آئی ٹی ثبوت اکٹھے کرتی ہے، اور جو ثبوت بھی اکٹھا ہوگا وہ عدالت کے سامنے آئے گا۔ جے آئی ٹی کے جو ممبران ہیں ان کے نام ہیں ڈی آئی جی آفتاب پٹھان صاحب، اے آئی جی اسپیشل برانچ ولی اللہ صاحب، ڈی آئی جی ساؤتھ کراچی آزاد خان، ڈی آئی جی ایسٹ کراچی ذوالفقار لارق اور ایس ایس پی سینٹرل رضوان صاحب۔ ایک بات کی ہے بار بار کہ جی آنے سے پہلے کورٹ میں جنرلی کہ مجھے تھریٹس یا کچھ تھیں، سیف بھائی اس پہ تفصیلاً بات کریں گے، خاص طور پہ جو انہوں نے کچھ اعتراضات اٹھائے اور خوف کا مظاہرہ کیا محسود قبائل کی جانب سے، صرف اتنی بات کہیں گے کہ اگر اب کوئی دباؤ ہے راؤ انوار پہ تو وہ عدل کا ہوگا، کوئی خوف اسے ہونا چاہیے تو انصاف کا ہونا چاہیے، اور ڈرنا کسی سے چاہیے تو قانون و عدالت سے چاہیے۔ وی ول پٹ دا فیئر آف دا لا اینڈ دا کورٹس ان راؤ انوار اینڈ ایوری پولیس آفیسر ہو ڈز ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ۔ اس موقع پر پختون قومی جرگے کے ترجمان سیف الرحمان کا کہنا تھا، سب سے پہلے تو میں سپریم کورٹ کا اور تمام اداروں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے شکر گزار ہیں، گرینڈ جرگے کی طرف سے، اس کے والد کی طرف سے، اس کی تمام فیملی کی طرف سے، کراچی کے مظلوم لوگوں کی طرف سے، ان لوگوں کی طرف سے جن کا جو 450 لوگ راؤ انوار نے جعلی پولیس مقابلوں میں مارے ہیں، کہ آج راؤ انوار عدالتی کٹہرے میں آ گیا، انصاف کے کٹہرے میں آ گیا انشاءاللہ۔ سپریم کورٹ کے شکر گزار ہیں۔ دوسری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ راؤ انوار صاحب بار بار سپریم کورٹ سے اپنے آپ کو غیر محفوظ ہونے کا جو عندیہ دے رہے ہیں کہ میں باہر شاید غیر محفوظ ہوں۔ ہم پرامن لوگ ہیں، گرینڈ جرگہ پرامن ہے، محسود، پشتون اور کراچی کے عوام پرامن لوگ ہیں۔ ہم انصاف کے طلبگار تھے پہلے دن سے۔ ہم نے کراچی کا دھرنا کیا، 12 دن دھرنا جاری رہا، آپ نے دیکھا اسلام آباد میں بھی دھرنا ہوا، جتنے دھرنے ہوئے ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا، ایک گاڑی کا شیشہ تک نہیں ٹوٹا۔ ہم نے اسی دروازے سے انصاف مانگنا تھا اور اسی دروازے سے انصاف کے طلبگار ہیں، اور انشاءاللہ یہی امید ہے ہماری آخر تک کہ ہم یہاں سے انصاف لے کے جائیں گے، اور ہمیں انصاف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے الحمدللہ۔ سیف الرحمان نے سپریم کورٹ سے انصاف کی امید کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تو ایک تو یہ راؤ انوار صاحب کا یہ جو خوف ہے، میرا خیال ہے اب وہ یہ خوف اس کو دل سے نکال لینا چاہیے۔ جس دلیری کے ساتھ خود کو شو کر کے ہاتھ بندھے ہوئے نوجوانوں کو جس طریقے سے وہ قتل کرتا رہا ہے، تو اب میرا خیال ہے کہ تھوڑا سینہ اور دل بڑا کر کے عدالتوں کا بھی سامنا کرنا چاہیے کہ جس طریقے سے وہ بندھے ہوئے ہاتھ نوجوانوں کو قتل عام کرتا رہا ہے، تو آج تو اس کے سامنے کوئی کسی طرح کا خوف نہیں ہے۔ پاکستان کی عدالتیں ہیں، ہمیں پاکستان کی عدالتوں پہ پہلے دن سے اعتماد تھا، فخر ہے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ ہمارا غرور ہے، اور پاکستان کی عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے، میڈیا ہمارے ساتھ کھڑا ہے، مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہے، پشتونوں کے ساتھ کھڑا ہے، کراچی کے مظلوم لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ انشاءاللہ انصاف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور انصاف شروع ہو چکا ہے۔
اور اب تک جو اس نے ڈیلے کیا، اگر یہ پہلے آ جاتا انصاف کے کٹہرے میں تو میرے خیال ہے اس کے لیے بہتر تھا. اب یہ خود نہیں آیا، اب بلایا گیا ہے، باقاعدہ لایا گیا ہے، اور انصاف انشاءاللہ ہمیں امید ہے ہوتا ہوا نظر آئے گا. پختون قومی جرگے کے ترجمان نے راؤ انوار کو کھلے دل سے عدالتوں کا سامنا کرنے کا چیلنج کرتے ہوئے کہا، انوار جو ہے پاکستانی عوام کا قاتل ہے، کراچی کے نوجوانوں کا قاتل ہے، پشتونوں کا خصوصاً طور پہ قاتل ہے. تو یہ نقیب اللہ شہید پاکستان کا بیٹا تھا، پاکستان کی عوام کا بیٹا تھا، اور آپ یقین رکھیں ہم پرامن لوگ ہیں، پہلے دن سے پرامن ہیں، اب بھی پرامن ہے. اس سپریم کورٹ پہ پہلے دن سے بھروسہ ہے، اور وہ بھروسہ مزید تقویت حاصل کر چکا ہے آج راؤ انوار کی گرفتاری کی صورت میں. تو آپ اور ادارے یہ یقین رکھیں کہ ہم کسی طرح قانون کو نہ ہاتھ میں پہلے لیے ہے نہ آئندہ لیں گے، اور انشاءاللہ سپریم کورٹ کے ذریعے ہی اپنے مقاصد حاصل کریں گے. اللہ کے فضل. یہ ہے خبر کا جہاں اور آپ دیکھ رہے ہیں TNN TV.